درجنوں لڑکیوں کو ٹھکرایا گیا، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جو صورت اللہ نے دی ہے وہی بہت عالی ہے، اور اللہ کی اور بنائی ہوئی صورتیں کیا سب بیکار ہیں؟ تو یہ اگر سوچ ہے تو آپ غلط ہے۔ یہ لکھ لیجئے کہ جنہوں نے کئی ایک لڑکیوں کو دیکھ کر یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ ان میں یہ خرابی ہے، ان میں یہ خرابی ہے، تو اللہ وہی خرابی اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور اسے ہدایت چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں جب کسی بچی کو دیکھنا ہو تو پھر کرنا ہو تو دیکھو، ورنہ انہیں کہیں اور کسی مخبر کے ذریعے آپ خبر لگا لو۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں کیا دیکھنا ہے عزیزان گرامی؟ مال نہیں جی، سب سے پہلے اخلاق اور خصلت دیکھنی ہے کہ ان کے درمیان سیرت ہے کہ نہیں ہے۔ جی اگر سیرت ہے تو یقین جانیں امیری و غریبی تو چھاؤں ہے، جب آپ کی طبیعت خراب رہے گی تب بھی وہ صبر کر لے گی، جب آپ بادشاہ ہوں گے فقیر بن جائیں گے اللہ آزمائش ڈال دے گا تب بھی وہ بچی اگر سیرت ہوگی دین ہوگا تو وہ اسے قبول کر لے گی، اور اگر صورت ہے تو پھر یقین جانے یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ جس نے بھی گوری چمڑی کے متعلق اپنا سب کچھ برباد کیا آج وہ جیل کی سلاخوں میں ہے، آج یہ ڈوری کیس کے جناب والا حوالہ جات میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے گورا رنگ دیکھا اندر کا دل نہیں دیکھا۔ یہ گھر بہت اچھا ہے تو کیا ہوا؟ گھر کی اچھائی سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ یہ گھر کی اچھائی کوئی ضروری نہیں کہ صاحب مکان بھی اچھا ہو، صاحب مکان اگر اچھا ہے تب یہ مکان اچھا ہے۔ تو آپ نے گھر دیکھا، گھر والے کو دیکھا ہی نہیں، تو آپ نے گورا چہرہ دیکھا اندر سے دین نہیں دیکھا۔ لہذا اللہ پاک نے وہ حسن دیا ہے جو حسن ہمیں دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے یہ صورت نہ جنات کو دی ہے، نہ سورج کو دی ہے، نہ چاند کو دی ہے، نہ شمس کو دی ہے، نہ قمر کو دی ہے، جو میں نے انسان کو دیا ہے۔ جنات کوئی خوبصورت تھوڑی ہوتے، اگر وہ خوبصورت ہوتے جناب والا ہماری صورتیں کیوں بناتے، ہماری بہنوں کو کیوں پریشان کرتے؟ عزیزان گرامی اس سے بڑھ کر بھی ان کی حرمت اور کوئی ہے کہ انہی کی کمیونٹی میں اللہ نے ابلیس پیدا کیا، انہی کی کمیونٹی میں، جنات کی کمیونٹی میں ایک بھی نبی اللہ نے نہیں بھیجا۔ وہ اگرچہ مومن ہیں، ان میں صحابہ بھی ہیں، مگر کوئی ان میں نبی نہیں آیا، اور اگر صحابہ ہے بھی تو کوئی ایک ایسا بھی صحابی رسول جناتوں میں نہیں ہے جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو اگنور کر دے۔ سبحان اللہ۔ امام المتقین عادلی منبر والمحراب عمر ابن خطاب کو اگنور کر دے، امام المتقین عثمان کو زیر کر دے، اور مولا کائنات امام المشارق و مغارب کو ہٹا دے۔ کوئی ایسا شہید نہیں ہے جو شہدائے بدر اور شہدائے کربلا کو اگنور کر دے، کوئی ان میں ایسا ولی نہیں ہے جو پیارے امام التقا والنقا غوث البرا کو ہٹا دے، کوئی ایک بھی جناتوں میں ایسا ولی نہیں ہے جو میرے غریب نواز کے در کا جاروب نہ ہو، اور مخدوم تو ان کی عدالت کے جج ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ عزیزان گرامی ہم نے کبھی پہچانا ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اپنے کو پہچانیے تو پتہ چل جائے گا۔ جناب والا جن شادیوں میں سیرت دیکھی جاتی ہے تو پھر یقین جانیں وہ زندگی بدلتی ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ جوان نہیں رہوں گا، کبھی بیمار ہو جاؤں گا، کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فالج دے دے الحمدللہ، کبھی مجھے اللہ کینسر دے دے الحمدللہ، اگر وہ چاہتا ہے کہ کینسر دے کے مجھے شہادت کی موت دے فبہا میں حاضر ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امیر ہے ان کے لیے امیری نہیں، امیری تو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جب بھی امیری مانگیے سخاوت کے ساتھ مانگیے، اللہ مجھے امیر بنائے تو سخی بنائے، ورنہ اس سے بہتر وہ غربت ہے۔ اے اللہ جب تاجر بنائے تو پھر اے اللہ ہمیں عدل بنائے،
کہ ناپ تول میں ہمارا پلڑا ہمیشہ جو ہے وہ جھکا رہے، جی جھکا رہے، اللہ رے اللہ، تب کہیں جا کر ہوگا۔ تو وہی شادی کا مقام ہے کہ جس نے بھی شادی میں جہیز کے تعلقات سے یا لڑکی کے دیکھنے کے تعلقات سے یا بارات کے تعلق، جہاں بھی ان کو پریشان کیا ہے لڑکی والوں کو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نا گورا رنگ ہی سب کچھ ہے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد نیک بیوی ہے۔ اور یہ لکھ لیں، آپ لکھ لیں کہ سانولا رنگ جس پر فقہا نے کہا ہے وہ ہمیشہ وفا کی کلا ہوتی ہے، جی سانولا رنگ وفا کا قلعہ ہے کہ اگر آپ پر فالج بھی ہو جائے وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ بادشاہ ہیں مگر اللہ نے رکشہ چلانے والے پر بھی مجبور کر دیا، مگر وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یہ دیکھنے میں آیا، لہذا وقت ہوتا تو میں اور اسے بڑھاتا، اختصار کے ساتھ نہیں زیادہ، شبنم بھی تو ہے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد طب القلوب ودوائیہ رافع الابدال والشفائیہ ونور الابصار والرضائیہ۔ میں تمام علماء کا نام تو نہیں جانتا، مگر بہرحال کہ میں جن علماء کو جان رہا ہوں سب کی طرف سے بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ فاروق قرہ الحاج قاری غلام ربانی صاحب نوری، جناب مولانا معراج صاحب، جناب مولانا شعیب صاحب، اور جو بھی نام ہے سبھی کو میں حافظ القاری جناب مولانا وسیم صاحب رضوی کی طرف سے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ علماء تشریف فرما ہے۔ اللہ عز و جل جان رہا ہے کہ علماء کو اللہ نے کیسے نوازا ہے، جی علماء کب ذلیل ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ جی جب علماء آپ کے محتاج بن جائیں، جب علماء اللہ کے محتاج رہیں گے کبھی ذلیل نہیں ہوتے۔ ہم آپ کے محتاج نہیں ہیں، اور یہی وعدہ ہے اللہ کا کہ عالم جب بھی کھائے گا سب سے اچھا لقمہ حلال ریچ اٹ اس کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ علماء جو کپڑے پہنیں گے وہ ہمیشہ اسٹینڈرڈ 1 ہوگا، کبھی بھی ان کے کپڑے کا کلف کرچ کبھی نہیں ٹوٹے گی، جی کیوں؟ اس لیے کہ آپ ٹاٹا کے نوکر ہوں گے، برلا کے نوکر ہوں گے، علماء اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، علماء رسول پاک کے قلعہ کے نوکر ہیں، جسے باب العلم کہا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے انا بعثت معلم، میں تو معلم بن کر آیا ہوں۔ تو اس مدرسے کی ہم وزاست سے آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس دیواجی زندگی میں اگر یہ رکھا آپ نے کہ میری جوزہ اللہ پاک عز و جل ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں کے نکاح کے لیے سب سے پہلے دین دیکھیں، اور اگر ہم نے دین کے بعد جناب والا حسن بھی دیکھا، مال بھی دیکھا، تو میرے رب کا کرم ہے۔ جی میں 1 گھنٹے بعد بات کر لیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلو علیہ وسلم۔ مال خدیجۃ الکبریٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے کبھی بھی ہماری ماں، مسلمانوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نہیں بھولے۔ ہمیشہ عائشہ صدیقہ اسلام کی فقیہہ پوچھتی رہی کہ یا رسول اللہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کبھی نہیں بھولتے؟ تو آپ فرماتے تھے اے عائشہ صدیقہ آپ میری سکھ کی ساتھی ہو، وہ میری دکھ کی ساتھی تھی۔ کہ آج جو مسلمانوں کے پاس جو مال ہے، جو بھی تجارت کر رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ یا تو خدیجۃ الکبریٰ کا ہے یا عثمان غنی کا ہے۔ ساری پراپرٹی آپ نے حضور پر رکھ دیا، جی کہ کبھی بھی میرے سرکار کو
दस्तक देने की जरूरत नहीं होती थी। उस जमाने में मक्के की ऐसी रईसा सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, 2 मरतबा विडो हो चुकी थी, आपकी उम्र पाक 40 साल थी। उस जमाने में सैयदा खदीजतुल कुबरा का मकान शश्तीर का, जो लकड़ी की शश्तीर और कड़ी, अभी बंगाल में बहुत सारे लोगों को का घर उस तरह का मैंने देखा है। उस जमाने में 2 मंजिला घर था। जब सरकार जाते थे अपने काशाने पर तो कभी आपको दरवाजा दस्तक देने की जरूरत नहीं थी। खदीजतुल कुबरा सिर्फ खुशबू के जरिए समझ जाती थी सरकार आ रही है। आज सब कुछ बदल रहा है, लिहाजा इसे न बदलिए, इसलिए कि इससे हमारे कफू का सवाल है, इससे हमारे नस्ल की सदाकत का सवाल है। अगर हमारे खानदान में वलदुल हराम पैदा हो गया तो फिर यकीन जाने न वो आपका है, न वो माशरे का है, न वो मिल्लत का है, न वो दीन का है, न वो रसूल का है। और वलदुल हराम कैसे पैदा होंगे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर इस वक्त जिना से कोई जंग लड़ने वाला कोई हथियार और आला है तो उसी हथियार और आले का नाम निकाह है। अल्लाह ताला हमें